حکومت نے صحیح کیا اپیل کر کے، غلط قدم اٹھایا سیاسی طور پہ. اب اگر آپ کے خیال میں اگر کر دیتے تو ایک اچھا جسچر چلا جاتا، لیکن ایکچولی گوئنگ انٹو دی اپیل، ٹرائنگ ٹو اسٹاپ دی ہول تھنگ، آپ کے خیال میں سیاسی طور پہ صحیح فیصلہ ہے غلط فیصلہ؟ دیکھیں، ایک اگر آپ اصولی اخلاقی اور اچھی سی بات کریں تو پھر تو عمران خان صاحب کو فوری طور پہ علاج کے لیے جہاں وہ چاہ رہے ہیں، جہاں ان کی بہنیں کہہ رہی ہیں، جہاں ان کے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں، ان کو لے جائیں آپ. یہ ایک اصولی اور اخلاقی سی بات ہے. لیکن ہم کسی اصولی اور اخلاقی معاشرے میں، سوسائٹی میں رہتے نہیں ہیں. ہم کانسپریسی تھیوریز کے سوسائٹی جو ہے ہم اس میں رہتے ہیں. آپ نے خود جو آپ نے سوال کیا تھا، میرا خیال ہے وہ سارا احاطہ کر دیتا ہے کہ جب عمران خان صاحب کے حوالے سے یہ فیصلہ آیا اور اس کے ساتھ ہی ایک شور مچا دیا گیا کہ ساڑی گل ہو گئی ہے، اب عمران خان صاحب جو ہیں یہ صرف ہسپتال نہیں جائیں گے بلکہ اس سے آگے کہنے والے تو یہاں تک کہہ رہے تھے کہ بس آپ سوشل میڈیا کے بڑے بڑے ناموں کی آپ پوسٹ دیکھیں کہ بس یہ تو مسلم لیگ نون کی حکومت کا اب خاتمہ ہے اور ٹک ٹک اور یہ ختم ہو گئی اس کے نتیجے میں اور ختم. اب اگر حکومت اس فیصلے پر بغیر چیں چوں چاں کیے ہوئے عمل کر دیتی تو اس کا ایک جو تھا ایک سائیکالوجیکل اور ایک پولیٹیکل ایفیکٹ جو ہے فوری طور پہ آ جانا تھا کہ یہ جناب اب گنتی شروع ہوگی، جیسے بلاول بھٹو نے کہا تھا، جیسے سہیل وڑائی صاحب نے کالم لکھا تھا، تو یہ تو بس وہ کام جو ہے اب شروع ہو گیا. حکومت جو ہے وہ صرف خانہ پوری کے لیے تھوڑا ذرا نعت کر کے دکھا؟ نہیں، میرا نہیں خیال ریزسٹ کریں گے، کیونکہ میں نے کل جتنے وکلا سے جو اس پر کام کر رہے تھے، میں نے کچھ دوستوں سے بات بھی کی، میں نے پوچھا میں نے کہا ایشوز کیا ہیں. انہوں نے کہا جی پہلی بات یہ کہ ہم ایک رائٹ رکھتے ہیں، نظر ثانی کی اپیل ہمارا حق ہے، یعنی کہ ایک حکومت کا حق ہے تو اس کو استعمال کیوں نہ کیا جائے، پہلی بات یہ. دوسرا سوال یہ اٹھایا گیا کہ خان صاحب کو ایسی کون سی شدید قسم کی بیماری ہے کہ ان کو فوری طور پر شفٹ کیا جائے، یعنی کہ بلڈ پریشر، اگر 74 ایئرز اولڈ ایک شخص ہیں، ان کو اگر بلڈ پریشر ہو جاتا ہے تو وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ اس کے اوپر یہ کہیں کہ آپ میڈیکل بورڈ بٹھا دیں گے، آپ ان کو ایک مخصوص مدت پوری، دیکھیے نا سپریم کورٹ آف پاکستان کا حکم کیا کہتا ہے کہ آپ نے پورے 1 مہینے کے لیے آپ نے ان کو وہاں پر الشفا میں ہی رکھنا ہے. تو بھائی یہ فیصلہ تو عدالت نہیں کرے گی، یہ فیصلہ تو ڈاکٹر کریں گے کہ کس نے کتنی دیر تک رہنا ہے. پھر وہی جو ٹیکنیکل پوائنٹ آج نظر ثانی میں اٹھایا گیا کہ کیا یہ فیصلہ پھر تمام کے لیے ہوگا، تمام قیدیوں کے لیے ہوگا، وہ تمام جا سکیں گے پرائیویٹ ہاسپٹل، اس کو نظیر بنایا جا سکے گا. تو اس قسم کی چیزیں، لیکن بنیادی بات وہی ہے. یہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی طبی قسم کا کیس ہے، میڈیکل کا کوئی ایمرجنسی کا کیس ہے. یہ بنیادی طور پر ایک پولیٹیکل کیس ہے، ایک سیاسی مقدمہ ہے، اور حکومت نے اس کو سیاسی بنیادوں پر ہی عدالت میں آگے یہ ٹیکنیکل گراؤنڈ. تو پھر یہ آج جو پریس کانفرنس ہوئی جس میں عطا اللہ تارڑ اور طلعت چوہدری صاحب کہہ رہے تھے ہم عمران خان صاحب کی بیماری پہ سیاست نہیں کرنا چاہ رہے، تو پھر کم از کم یہ تو ایکسیپٹ کیا جائے کہ وہ سیاست کر رہے ہیں. دیکھیں دونوں طرف سے سیاست ہو رہی ہے، ان کی فیملی بھی، جن کے لیڈر ہیں وہ تو کریں گے، لیکن آپ کی جن کے پیارے ہیں، اصل ذمہ داری میں سمجھتا ہوں کہ جن کے وہ پیارے ہیں، جو ان کی زندگی کے بارے میں کنسرنڈ ہیں، جن کو ان کی زندگی خدا نہ خواستہ موت سے فرق پڑتا ہے، میرا خیال ہے سب سے پہلے ان کو سیاست سے گریز کرنا چاہیے، نہیں کرنی چاہیے. وہ جو باہر آئیں، نہیں، میں اس کے ساتھ ہی دوسرا نورین صاحبہ نے بہت اچھا کیا، نئی بات کی، لیکن اس کے ساتھ ہی جو باقی تمام گفتگو، تمام جو اس سیاسی نقطہ نظر کے حامل لوگوں کی طرف سے بات کی گئی، وہ تو یہی تھی نا کہ اب جو ہے مسلم لیگ نون کی حکومت جو ہے اس کی کام پہ ٹانگ گئی ہیں. کس نے کہا یہ تو اب سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے اس میں. سوشل میڈیا سر اینی ٹام ڈک اینڈ ہیری کیا کہتا ہے، who cares about that؟ دیکھیں یہ ایک لائن پی ٹی آئی کے کسی رہنما نے کہا سر اسی کی بنیاد کے اوپر رائے بنتی ہے، اسی کی بنیاد کے اوپر جو ہے. یار نجم بھائی، محمد بوٹا وہ چک نمبر 32 سے بیٹھ کے کیا بول رہا ہے کہ جناب نون لیگ کی حکومت جانے لگی، اس سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ منصور ابھی شفیع نے کہا ہے، کیا کہا ہے؟ شفیع نے ابھی کہا ہے کہ جناب یہ عمران خان نام ہی ان کے لیے خوف کی علامت ہے. تو سر وہ تو آپ بھی کہتے رہے ہیں، اس میں سے کون سی بات ہے؟ یہ تو سیاسی بیان بازی ہے، سارے کا سارا جو ہے نا اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ کوئی آپ کو اس پہ بھی اعتراض ہے، وہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ نہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہاں تو پھر اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ خیر ہے. عمر بھائی ریزسٹ نہ کرتے، اگر وہ ریزسٹ نہ کریں اور جس طرح ابتدائی طور پہ اس کو ویلکم کیا گیا اس کے مطابق چلتے جائیں گے تو میرا پھر یہ وہی ہوگا چڑھائی والا کام ہی. عمر بھائی میں ایک دو لوگوں کے میں نے تجزیے یہاں پہ بھی سنا، انہوں نے کہا کہ جی سچویشن اگر یہاں تک بھی آ گئی نا کہ جی کہ سپریم کورٹ کا آرڈر ہے تو نہیں ماننا تو پھر نہیں ماننا، کر لو جو کرنا ہے. بات اگر گورنمنٹ کی یہاں تک بھی آ گئی نا تو وہ یہ بھی کر دکھائیں گے، انہوں نے ماضی میں بھی کیا ہوا، وہ اس پہ بھی کر دیں گے. نہیں جانا تو اسی کہتے ہو نا ہاسپٹل لے کے جانا، نہیں لے کے جاتے، کر لو جو کرنا ہے. تو اگر بات یہاں تک آ گئی، میں تو پھر اس کے اوپر کہتا ہوں کہ بھائی اگر کہانی یہاں تک آ گئی پھر یہ سپریم کورٹ آف پاکستان نامی چیز کی آپ نے کیا کرنا ہے. میں وداؤٹ مطلب میں کوئی کنٹیمپٹ نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن اگر یہ سچویشن ہے کہ اگر گورنمنٹ کی یہ تھنکنگ ہے کہ جناب یہ کہہ دیا سپریم کورٹ نے تو ڈزنٹ میٹر. یہ کس نے کہا؟
ایک تجزیہ کار مجھ سے کہہ رہے تھے نا کہ بتاؤ کس نے کہا. نہیں ایک ہمارے بڑے سینئر تجزیہ کار ہیں, انہوں نے یہ پوری بات کی ایک کل پروگرام کے اندر کہ اگر گورنمنٹ کو یہاں تک بھی جانا پڑا تو وہ چلے جائیں گے. منصور صاحب, اب میں ان کی خبر کو بڑا ان کو باخبر صحافی سمجھتا ہوں, اس لیے میں یہ بات کہہ رہا ہوں. منصور صاحب بات یہ ہے کہ اس پورے مدعے کے اندر کہیں پر بھی عمران خان نے کچھ نہیں کہا, تحریک انصاف نے کچھ نہیں کہا, گورنمنٹ کی اپنی جیل, گورنمنٹ کے اپنے ڈاکٹرز نے بتایا کہ عمران خان کی صحت ٹھیک نہیں ہے, اور جیل میں جو ان کی کنڈیشن ہے اس میں کہا گیا ہے کہ اس کو ایز ڈاؤن کیا جائے. یہ اس میں لکھے ہوئے الفاظ ہیں. اب سپریم کورٹ آف پاکستان جب فیصلہ کرتی ہے تو اب آپ کو اگر اس فیصلے کو آپ نہیں مانتے جو آپ بات کر رہے ہیں, تو پھر وہی بات ہوگی کہ اس ملک کے اندر عدلیہ نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہے اگر آپ یہ کریں گے. اب گورنمنٹ کو حوصلہ کہاں سے ملا؟ گورنمنٹ کو حوصلہ اس لیے ملا, آپ کو یاد ہوگا الیکشن کے اوپر سپریم کورٹ نے ایک آرڈر دیا تھا, اس آرڈر کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا تھا. پھر آپ کو یاد ہوگا مخصوص سیٹوں والے معاملے کے اوپر بھی کچھ ایسی ہی چیزیں ہوئی تھی جس کی بنیاد کے اوپر چیزیں آگے بڑھنا شروع ہو گئی. مسلم لیگ نون کو اعتراض نہیں کرنا چاہیے تھا. ہاں آپ ایک اعتراض کر سکتے تھے کہ ماضی میں ہم نے یہ دیکھا کہ نواز شریف صاحب کی جب باری آئی تو کورٹ نے ان کو جب یہ ریلیکس کیا یا کورٹ نے جب ان کو یہ فیور دی تو انہوں نے یہ طے کیا کہ ملک سے باہر جائیں گے. عمران خان نے یہ نہیں کہا کہ میں نے ملک سے باہر جانا ہے, یا ان کی فیملی نے نہیں کہا. انہوں نے یہ ضرور کہا کہ فیملی کو ایکسیس دیں اور ڈاکٹرز کو ایکسیس دیں. نمبر صرف 2 ان کے مطالبات تھے. مسلم لیگ نون یہ اگر کرتی نا کہ جناب دیکھیے عمران خان کو بھی ملک سے باہر بھیجا جائے, یا آپ نے پاکستان کے اندر عمران خان کو علاج کیوں کروانے کی سہولت دی ہے, یہ علاج تو پاکستان سے باہر ہونا چاہیے تھا تاکہ لیول پلینگ فیلڈ ہوتی نواز شریف صاحب کے ساتھ, پھر یہ بات سمجھ آتی تھی. دیکھیے آپ نے 26ویں اور 27ویں ترمیم کے بعد عدلیہ کو آپ کے مطابق ڈی پولیٹیسائز کیا, گڈ ٹو سی والے ججز نکال دیے, وہ نکال دیے. اب تو آپ کو نہیں لگتا نا کہ عدلیہ کے اندر کوئی اس قسم کا ایلیمنٹ موجود ہے. پھر اسٹیبلشمنٹ کو لے کر یا پاورفل جو کوارٹرز ہیں ان کو لے کر آپ کہتے تھے کہ ہمارا تو سلیبس ہی ایک ہے, یہ پیج ایک والی باتیں نہیں ہے. صورتحال اس وقت یہ ہے کہ جب نواز شریف صاحب کی باری آئی, آپ کو یاد ہوگا جس کا آپ نے خود حوالہ دیا ہے, اس وقت کی گورنمنٹ نے اس کو کنفرنٹ نہیں کیا تھا, انہوں نے نہیں اس کی مخالفت کی تھی. کل کورٹ کے اندر یہ جو گورنمنٹ کہہ رہی ہے نا ہم نے خیر مقدم کیا ہے, کل اگر آپ کورٹ آرڈر پڑھیں تو اس کے اندر باقاعدہ لکھا گیا ہے کہ کل گورنمنٹ کے لا آفیسرز نے اس بات کے اس کی مخالفت کی کہ عمران خان کو ہاسپٹل نہ منتقل کیا جائے, لیکن کورٹ نے اس بات کو نہیں مانا. جب نہیں مانا تو آپ اندازہ کریں یہ جو آپ انٹرم آرڈر کے اوپر چلے گئے, یہ فائنل آرڈر کورٹ کا نہیں ہے, ابھی وہ بینچ جاری ہے, ابھی پروسیڈنگ چل رہی ہیں, ان مقدمات آگے ہونی ہے. آپ نے انٹرم آرڈر کے اوپر چلے گئے ہیں. مسلم لیگ نون کو کم از کم اس گورنمنٹ کے اندر دیکھنا پیپلز پارٹی خیر مقدم کر رہی ہے, اس کی ذمہ دار صرف مسلم لیگ نون بنے گی, اور مسلم لیگ نون کے علاوہ یہ کسی کے اوپر بات چیز نہیں آئے گی. ہاں ایک بات اس پہ ضرور ہے, مسلم لیگ نون یوں لگتا ہے جیسے ڈری ہوئی ہے. نہیں لیکن ایک عمر صاحب ایک چیز جو گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ جناب کیا کوئی قیدی جا کے یہ کہہ سکتا ہے کہ جناب میری طبیعت خراب ہے تو میں نے فلاں جگہ پہ جانا ہے. تو کل کو تو وہ کوئی بھی کہتے ہیں, مثال کے طور اڈیالہ والے جو ہے وہ جا کے کہتے ہیں جناب ہم نے کراچی کا فلاں ہاسپٹل ہمیں وہاں بھیجے, میں نے وہاں جانا. اس پہ 2 چیزیں ہیں منصور صاحب, اس پہ قیدی نے نہیں کہا, قیدی کے ساتھ آپ نے ملاقاتیں نہیں کروائی. اس کی پٹیشن ہے نیچے یہ شفا کے حوالے سے نیچے اسلام آباد میں پٹیشن ہے جو جس کی اپیل آگے جا رہی ہے. اس کا ایک پہلا پارٹ ہے, اس کا ایک پہلا پارٹ یہ ہے کہ گورنمنٹ کے ڈاکٹرز نے بتایا عمران خان کی صحت ٹھیک نہیں ہے, اور ان کو اس وقت جو ہے ٹریٹمنٹ چاہیے, ان کو کنسلٹیشن چاہیے. جب یہ ہوا ڈاکٹرز نے کیا یہ کہا کہ اس سے اگلی بات ہے نا, اب جب میں ایک بیمار ہو گیا ہوں, آپ نے اکنالج بھی کر لیا میں بیمار ہو گیا ہوں, تو پھر آپ اس بات کے اوپر جائیں گے. یہ جو گورنمنٹ کہہ رہی ہے نا کیا یہ آرڈر سب کے لیے ہے, جو ابھی نجم صاحب نے بات کی, یہ تو پھر لائن لگ جائے گی. پاکستان کی تاریخ میں نہیں, میں بار بار یہ جملہ کہتا ہوں, دنیا کی تاریخ میں پہلی بار کسی سزا یافتہ شخص کو جیل سے نکال کر ملک سے باہر بھیج دیا گیا. کس نے بھیجا تھا؟ عدالتوں نے بھیجا, یاسمین راشد عدالتوں نے بھیجا نا جی, اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر تھا جس کے اوپر گئے. اب اس کے بعد مجھے بتائیں نواز شریف صاحب کے بعد کون سا ملک کا قیدی آپ نے جو سزا یافتہ قیدی ہے اس کو ملک سے باہر علاج کے لیے بھیجا؟ کسی کو بھی نہیں بھیجا, کسی کو نہیں بھیجا. تو کیا اس پہ لائنیں لگ گئی تھی؟ کیا اس وقت آپ کو یہ پریسیڈنٹ یاد نہیں آیا تھا؟ بیسیکلی مسلم لیگ نون کے یہ سمجھنا چاہیے, گورنمنٹ آتی جاتی رہتی ہے, آج مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ ہے, کل پیپلز پارٹی پی ٹی آئی, کسی بھی ایکسپریس کی. لیکن عمر بھائی کھل کے اگر میں بات کروں اس میں بات یہ ہے کہ یہ معاملہ ہو گیا ہے پرسنل, یہ پولیٹیکل ہے نہیں. آپ میں اگر نون لیگ ہو سکتا ہے کوثر صاحب یہ بات نہ کریں, لیکن نون لیگی لوگوں رہنماؤں سے اگر آپ بات کریں نا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب میاں صاحب نے ایکچولی اس کو پرسنل بنا لیا ہے, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ساڑھے نال بھی پرسنل ہوئی سی. میں آپ کو ہمارے ساتھ یہ سیاسی طور پہ ڈیل نہیں ہو رہا. میں نے آج میں چونکہ لاہور میں تھا, میں نے آج بات کی, آپ حیران ہوں گے اس بات کے اوپر. مسلم لیگ نون کے مختلف لوگوں نے کہا کہ نواز شریف اس ریویو پٹیشن کے حق میں نہیں تھے. میں نے جو آج لاہور کے اندر میری معلومات یار یہ ایک تو مجھے یہ نہیں سمجھ آتی, مجھے یہ بار بار یہ جو بات کہتے ہیں نا میاں صاحب اس کے حق میں, یہ میاں صاحب کو لاجن لائف کیوں بنا دیتے ہیں بیٹھے؟ میاں صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم نہیں بننا چاہتے, انہوں نے کہا نہیں چاہیے. دیکھیں نا چیف کمشنر کس کے انڈر ہے؟
چیف کمشنر پنجاب گورنمنٹ کے انڈر نہیں نہیں اسلام آباد کے چیف نہیں آپ اسلام آباد کے اچھا وہ انٹیریئر منسٹری کے انڈر ہے. ہاں انٹیریئر اب دیکھیں نا ایک سوال تو یہ بھی ہے نا کہ آپ نے اگر ریویو پٹیشن کرنی تھی تو اس پہ یہ آپ نے چیف کمشنر اس میں فریق کیسے بن گیا, وہ کہاں سے آ گیا, اس کا اس سے کیا لینا دینا ہے. ہاں پنجاب گورنمنٹ بات کرتی کہ آپ نے ہمارے بارے میں غلط کہا ہے, ہم عمران خان کو بالکل صحیح علاج معالجہ فراہم کر رہے ہیں, سمجھ آتی. فیڈرل گورنمنٹ جاتی کہ جناب آپ یہ کیا کر رہے ہیں, یہ چیف کمشنر کو آپ نے میدان میں کیسے اتار دیا ہے. میں اس بنیاد کے اوپر کہہ رہا ہوں یہ ساری کے سارا معاملہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا, میں نے جو آج لاہور میں لوگوں سے بات کی, میں نے معلومات لینے کی کوشش کی, یہ مسلم لیگ نون کے لوگوں نے مجھے مختلف لوگوں نے کوٹ کیا کہ میاں صاحب کم از کم اس کے حق میں نہیں تھے. اب وہ حق میں ہے نہیں ہے جو سامنے ہے. سر اعظم نذیر تارڑ کا تعلق کس جماعت سے؟ مسلم لیگ نون سے. تو پھر کس کے وزیر ہیں؟ پھر تو اس آرگومنٹ کے پہ جائیں گے تو پھر رانا ثناء اللہ صاحب تو اس کو آزادانہ فیصلہ قرار دے رہے ہیں. پھر وہ تو میں نے اپنے اوپننگ میں یہی تو بات کی ہے کہ ان کے اپنے اندر تضاد ہے, ان کو سمجھ نہیں آ رہی, ہم نے اس پہ ریاکٹ. اصل میں اس کی وجہ منصور صاحب مسلم لیگ نون سے بہتر ان چیزوں کو کوئی نہیں جانتا. مسلم لیگ نون سے بہتر تجربہ کسی کو نہیں ہے. جب ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے, کیا چیزیں ہوتی ہیں, یہ ان سے بہتر کون جانتا ہے.